نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قدر حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات گرامی واسطے بے شمار درود و سلام امام الہدا سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے صحیح سند دے نال سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگاں نو کچھ نہ کچھ لالچ دے کے دین وال مسجد وال بلایا جائے گا۔ قیامت دی علامات وچوں آپ نے ایک علامت بیان فرمائی کہ قرب قیامت لوگاں نو مسجد دے اندر جمع کرن واسطے دین سنان واسطے کسی قسم دا لالچ دیتا جائے گا، تب جا کے لوگ دین سنن واسطے حاضر ہون گے۔ لوگاں دا دینی جذبہ دین اسلام دے حوالے نال شوق ذوق کم ہو جائے گا اور بالکل مدھم پڑ جائے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک نماز دی اہمیت دے حوالے نال چند گزارشات بیان کیتیاں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس بات تے میں تساں احباب دے نال گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے کہ عبادت شوق ذوق دے جذبے نال کرنی چاہیے کہ مومن مسلمان بندے دی عبادت دے اندر دین دے کماں دے اندر شوق بھی ہوئے ذوق بھی ہوئے اور ایمانی جذبہ بھی ہوئے۔ آج اکثریت لوگ بطور فارمیلٹی بطور دنیا داری بطور مسلمان عبادات کردے نے دین دے کم کردے نے، لیکن دل دے اندر او جذبہ او شوق او نظر نہیں آتا۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے اندر
بہت زیادہ جذبہ اور بہت زیادہ شوق اللہ تبارک و تعالی دی عبادت واسطے. تواڈے اور میرے اندر وہ شوق نظر نہیں آتا، بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دیاں تو شاید غلط نہ ہوئے کہ تواڈے اور میرے اندر وہ شوق ذوق جذبہ نہ ہون دے برابر ہے. عبادت واسطے، نماز واسطے، دین دے کام لئی، دین دی تبلیغ لئی، دین اسلام دی خدمت لئی. بالکل اگر کوئی بندہ نماز جماعت نال نصیب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر جماعت نو نہ حاصل کر سکے تب بھی ٹھیک ہے. اس دے اندر یہ شوق ذوق نہیں کہ میں جماعت دے نال نماز پڑھاں، کیونکہ حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا اور اکیلے نماز پڑھن دی بنسبت جماعت دے نال نماز پڑھن دا اللہ تبارک و تعالی نے 25 درجے یا 27 درجے زیادہ ثواب رکھے ہیں. تواڈے اور میرے اندر وہ جذبہ نہیں، جماعت مل جائے تب ٹھیک ہے، نہ مل جائے تب ٹھیک ہے. بے عینی ہی اسی طرح اگر تکبیر اولا اس دی کیفیت نو ویکھیا جائے، آج دا مومن مسلمان بندہ تکبیر اولا دا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر پہلی صف دا حساب ویکھیا جائے تے پہلی صف دا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام دے بارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اے فرمان عالی شان بیان فرمایا کہ پہلی صف دے اندر نماز پڑھن دا اس قدر اجر ہے، اس قدر فضیلت ہے، صحابہ کرام اس قدر جوق در جوق پہلی صف دا اہتمام کر دے کہ صحابہ کرام دے درمیان بحث تکرار شروع ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ آپس میں بحث نہ کرو، تکرار نہ کرو، پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے تم اس طرح کیا کرو کہ کرہ ڈال لیا کرو، پرچیاں ڈال کے کرہ ڈال کے جس کا نام نکل آئے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو. یہ صحابہ کا شوق تھا، ان کا ذوق تھا. ہمارا ذوق اور ہمارا شوق صحابہ کرام سے بہت مختلف ہے. ان کا شوق تھا عبادت میں، ان کا شوق تھا نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں. ہمارے شوق عجیب ہے. آج کا مسلمان نوجوان ہے، اس کو شوق ہے تو کتے پالنے کا، اس کو شوق ہے ککڑ لڑانے کا، رکھنے کا، اور کھیل تماشے کا، دنیا کے معاملات کا. کوئی بندہ شوق رکھتا ہے مرغن خزائیں کھانے کا، کوئی بندہ شوق رکھتا ہے اعلیٰ برانڈ کے جوتے، اعلیٰ برانڈ کے کپڑے پہننے کا. صحابہ کرام کا یہ شوق نہیں تھا. وہ غریب تھے، غربت میں تھے، فقر و فاقے میں تھے، لیکن عبادت کا اتنا شوق تھا کہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ بس اوقات صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے جب نماز پڑھ رہے ہوتے صفوں میں گر جاتے. بھوک کی وجہ سے، غربت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، صفوں میں جب کھڑے ہوتے گر جاتے. اور مشرکین مکہ جب دیکھتے نا تو کہتے انظروا الی ھذا المجانین، ان پاگلوں کی طرف دیکھو. مجنون، مجانین، ان پاگلوں کی طرف دیکھو. بھائی تم کوئی اور کام کرو، کھانے کھاؤ، عیاشی کرو. کیسی عبادت ہے تمہاری کہ فقر میں ہو، فاقے میں ہو، صفوں میں گر رہے ہو. تو حضور جب ان کی یہ بات سنتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ارشاد فرماتے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے
اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صفوں میں آنے والے یہ رب کے سامنے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرنے والے، ان کے لیے رب نے جنت میں کیا کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تمہیں دنیا سے نفرت ہو جائے اور آخرت سے محبت ہو جائے۔ لہذا گزارش کروں گا کہ اپنا شوق عبادت میں، عبادت کرو تو شوق کے ساتھ، نیکی کرو تو شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جمعے پہ تشریف لاؤ شوق کے ساتھ، اول وقت میں آنے والے بن جاؤ۔ اور وہ حدیث معروف ہے جو آپ نے سنی ہوگی 20 مرتبہ 20 علماء کرام سے، حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عالم اور خطیب کے منبر پر کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، عبادت میں شوق ذوق، اور اس شوق اور ذوق کے دکھانے کے مختلف انداز ہیں کہ آپ کی دنیا میں جس قدر مرضی مصروفیات بڑھ جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات رچ اور بس جائے کہ میں رب کی عبادت پر کسی کو ترجیح دے سکتا نہیں۔ یہ ذوق ہو، یہ شوق، بس یہ نہ ہو کہ چلو اتنا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھ دیں، اگر آج نہ پڑھیا پھر کی ہوئے گا، نہیں۔ یہ ذوق شوق کے منافی بات ہے۔ نماز چلیں عصر نہ پڑھی کیا مسئلہ ہے، باقی 4-5 تو پڑھی ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذوق اور شوق کا مسئلہ ہے۔ اور جس قدر آپ شوق سے عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرما دے گا۔ اور جس قدر آپ سستی کریں گے، صحابہ کرام کیسے تھے، ایک صحابی کی شادی ہوئی، اس کا باپ چند دنوں بعد اس صحابی سے ملاقات کے لیے گیا، اپنے بیٹے سے ملنے گیا تو اپنی بہو کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا سناؤ، میرا جو بیٹا ہے جو تیرا خامد بنا ہے کیسا انسان ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں انسانوں کی بات کروں تو انسانوں میں لاجواب ہے، انسانوں کی بات کروں تو وہ انسانوں میں انسان لاجواب ہے، لیکن کبھی ہماری طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ یہ جملہ میں نے بڑا محتاط بولا ہے، حالانکہ اس صحابیہ نے جملہ بڑا سخت بولا تھا کہ وہ انسانوں میں انسان تو بے کمال ہے، با کمال ہے، لیکن کبھی ہماری طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ اس کے باپ نے بیٹے کو بلایا، سمجھایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے دن کو روزے میں ہوتا ہوں، رات کو مصلی پر ہوتا ہوں۔ شادی ہو گئی ہے، دن کو روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو مصلی پر ہوتا ہوں۔ اس کے باپ نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ آپ کا صحابی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور میری جو بہو ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس نے مجھ سے ایک شکایت کی ہے، اس کا بہتر حل آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ دن کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، رات کو مصلی پر ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس نے کبھی ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نہ کیا کر، روزہ مسلسل، کبھی چھوڑ دیا کر، مہینے میں 3 رکھ لیا کر۔ وہ کہتا ہے انا اقوا من، یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، شفقت کریں اور مجھے روزے رکھنے کی اجازت دیں۔ یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ بات مختصر کروں، آخر میں بات یہاں جا کے ختم ہوئی۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے صوم داودی سیدنا داود علیہ السلام کے روزے کی طرح روزہ رکھنے کی اجازت دے دے۔ ان کا روزہ کیسا تھا؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، مجھے وہ اجازت دے دے۔ جو بات میں کر رہا تھا، صحابہ کرام کا ذوق شوق کیسا تھا، اور حضور نبی کریم خود بھی
روزہ جمعرات کا، سوار کا، ذی الحجہ کے، شعبان کے، دیگر جو روزے شوال کے آپ رکھتے تھے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اہتمام کیا ہے کہ جمعرات کا روزہ، سوار کا روزہ؟ الا ماشاء اللہ کہیں ہوں گے لوگ ایسے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ذوق شوق نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں ہم، امت محمدیہ میں شامل ہیں ہم، لیکن دین اسلام میں، اعمال میں، عبادت میں، نفلی عبادت میں، فرضی عبادت میں، روزے میں، صدقہ و خیرات میں ہمارا ذوق اور شوق نہیں ہے۔ ہم شوق سے نہیں کرتے، جمعے پر بھی آتے ہیں مجبور ہو کر، پریشان ہو کر، ذوق شوق سے تشریف نہیں لاتے۔ نماز کا وقت ہو جائے، ہم ذوق شوق سے مسجد کی طرف نہیں آتے، گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی 2 منٹ جماعت میں رہتے میں تب پہنچوں گا، بس جماعت کھڑی ہونے والی ہو میں تب پہنچوں گا۔ بھائی اگر تو 10 منٹ پہلے پہنچ گیا، تیرا شوق رب آسمانوں پہ دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا یہ شوق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی، آسمان سے برکتوں کی نچھاور بھی ہوگا۔ آئیے ایک اور حدیث سننا اور بات کو آگے چلاتے ہیں۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ، یہ روایت جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے، 3 صحابہ حضور کے حجرے پاک پر دستک دیتے ہیں اور آپ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دروازے پر تشریف لائیں اور آپ نے کلام فرمایا۔ پوچھا کون؟ ہم 3 صحابہ ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ حضور تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اسی موقع کی تلاش میں تھے اور ہم چھپ کر خفیہ طریقے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ حضور کے جو گھر کے خلوت کی عبادت ہے وہ کس قدر ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب آپ نفلی روزے شروع کرتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے، اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اس کی مثال نہیں ہے، اور آپ ذکر اذکار تلاوت اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ تینوں صحابہ حیران ہوئے اور شوق اور ذوق دیکھنا۔ ایک کہنے لگا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ بچے ہوں گے نہ بیگم ہوگی، بس اللہ اللہ دین کی طرف راغب رہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نماز نفل کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بس نماز نماز۔ تیسرا کہتا ہے کہ روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، نفلی روزہ ہمیشہ رکھوں گا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اوپر سے حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح کہہ رہے ہو، یہ عہد کر رہے ہو کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ صحابہ کہنے لگے حضور جب ہم نے آپ کی عبادت کو دیکھا، آپ کے دین کے ساتھ رغبت کو دیکھا، ہمارے اندر یہ جذبہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری شادیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، آگے بڑھنا چاہ، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کا شوق اور جذبہ تھا۔ پہلی بات سماعت فرمائیے کہ نماز پڑھتے ہوئے، دین اسلام کا کوئی کام کرتے ہوئے اگر دل میں مروڑ آ گیا، دل میں حرج آ گیا، کجی آ گئی کہ یار نماز پڑھنی ہے، چلو یار پڑھتے ہیں، مجبور ہو کے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ مومن تے مسلمان نہیں جڑا تیرا فیصلہ تسلیم نہ کرے اے محبوبہ جے تیرا فیصلہ تسلیم کر بھی لوے تے دل اندر مروڑ رکھے دل اندر تنگی رکھے ٹھڈوں خوش نہ ہوئے دلوں خوش نہ ہوئے دل دے اندر پریشانی رکھے کہ گل تے مننی ہے لیکن معاشرے دی وجہ تو گل تے مننی ہے لیکن دنیا کائنات دے لوگاں دی وجہ تو گل تے مننی ہے لیکن معاشرے دی گلاں دی وجہ تو اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ میں اس بندے نو ایماندار نہیں مندا جڑا دلوں تیری گل نہ مننے یا دلوں میرا فیصلہ نہ مننے۔ آئیے لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا اپنا شوق اور ذوق ودا عبادت دے بارے نماز پڑھتے شوق دے نال نیکی کرتے شوق دے نال مسجد آتے شوق دے نال مسجد تشریف رکھتے شوق دے نال اپنے دل دے اندر ملال نہ رکھیا کر دلو تنگ نہ ہویا کر دل تنگ نہ کیتا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام دے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا میں تینوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ تو عبادت تو تنگ ہونا ہے تو مسجد تو تنگ ہونا ہے تو نماز تو تنگ ہونا ہے تو دینی پروگرام تو تنگ ہونا ہے تو مسجد آمن تو تیرا دل گھٹدا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے بندیا میں تینوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ سجدہ کیتا کرتے شوق دے نال نماز پڑھیا کرتے شوق دے نال کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور بندے دے درمیان بہترین طریقہ ملاقات دا نماز ہے۔ رب نال ملاقات شوق نال کیتی کر ذوق نال کیتی کر۔ آئیے میں دلائل عرض کرنا چاہنا انبیاء کرام اور صحابہ کرام کتنا شوق رکھتے سن رب نال ملاقات دا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کمال نبی سن جناب موسیٰ پیغمبر جنہ دی امت بڑی عجیب سی جنہ دی امت نے بڑا ستایا لیکن جناب موسیٰ نے کمال صبر کر بکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے جاندے نے رب دے نال ملاقات کردے نے ہم کلام ہوندے نے اللہ تبارک و تعالی وحی دا نزول فرماندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی اندر آندے نے تے اپنے لوگاں نو دسدے نے اپنی امت نو دسدے نے اے میری قوم رب نے اے پیغام دیتا ہے اے میری قوم رب نے اے حکم نازل کیتا ہے رب دی طرفوں اے وحی آئی ہے۔ ایک دن قوم کہنے لگی اے موسیٰ پیغمبر روز کوئی طور تے جاندے ہو رب نال ہم کلام ہو کے آندے ہو قد نر اللہ جارتن اسی بھی اللہ نو ویکھنا چاہنے آؤ اسی بھی اللہ نال ملاقات کرنا چاہنے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم رب نو ویکھن دی کسے دی ہمت نہیں رب نال میں پسے پڑھدا ملاقات کردا ہوں رب نو تسی نہیں ویکھ سکدے۔ قوم آندی ہے اے موسیٰ پیغمبر ایک کیویں ہو سکدا ہے
تو رب نال ہم کلام ہونا ہے تے ملاقات کرنا ہے، ساڈی ملاقات کیوں نہیں کراندا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دا اے مکالمہ رب دے سامنے پیش کیتا، اے اللہ قوم تواڈوں ملاقات کرنا چاہندی ہے، قوم دی اسی بھی اللہ نو ویکھنا چاہنے ہاں۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ قوم نو سمجھا دو ایک گلاں ٹھیک نہیں، میری جو تجلی ہے تے میرے نال جڑی ملاقات ہے میری زیارت وہ نہیں کر سکتے تے دنیا دی کوئی اکھ بھی نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، رب نو دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے اللہ میں قوم نو سمجھایا لیکن قوم دا ایک مطالبہ ہے، قد نر اللہ جارتن، اسی اللہ نو اینج سامنے ویکھنا چاہنے ہاں۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر اپنی قوم دے 70 بندے جڑے سمجھدار ہوگن، اپنی امت دے 70 بندے لے کے کوئی طور تے آ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے 70 بندے لے گئے، کوئی طور تے تشریف لے جا رہے ہیں، جڑا جان دا منظر ہے رب نے اس نو قرآن اندر بیان فرمایا ہے، توجہ کرنا۔ قوم پچھے پچھے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اگے اگے، رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم پچھے تے تسی جلدی جلدی اگے کیوں ہو؟ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کس وجہ تو جلدی جاؤ؟ ذرا توجہ کرنا، پیغام جو دینا چاہنا، رب دے نال ملاقات دا شوق، رب دی عبادت دا شوق، نماز پڑھیا کر شوق دے نال، عبادت کیتا کر شوق دے نال، درود پڑھیا کر شوق دے نال، کوئی بھی دنیا کائنات دے اندر جڑی نیکی کرنا ہے شوق دے نال کیتا کر، دل دی تنگی دے نال نہیں، لوگاں نو وکھاڑ واسطے نہیں، مجبوری دے اندر آ کے نہیں، شوق دے نال کیتا کر۔ رب فرماندا اے موسیٰ پیغمبر قوم پچھے پچھے تے تسی جلدی جلدی اگے اگے کیوں آ رہے ہو، کیوں تشریف لے آ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ پیغمبر پتہ کی فرماندے نے ہم اولائی علی آثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ قوم پیچھے آ رہی ہے، میں چاہنا کہ میں سب تو پہلا رب نال ملاقات کر کے اپنے رب نو راضی کر لاں، مینوں شوق رب دے نال ملاقات کرن دا، مینوں ذوق رب دے نال ملاقات کرن دا۔ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اے حضرت موسیٰ پیغمبر سن، اے اللہ پاک دے گھور نبی نے جناب زکریا علیہ السلام، اے سورہ انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی تھی ہے، رب نے او دا نقشہ بھی قرآن اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جناب زکریا نبی نے انہوں نے ساڑھے کو دعا کی دی، اے اللہ مینوں تنہا نہ چھوڑنا، میرا وارث پیدا فرمانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسا دعا قبول فرما لے، انہوں نے بیٹا یحییٰ عطا فرما دیتا، تے رب فرماتا ہے میں
انہاں نو آخری عمر دے اندر جا کے بڑھیپے دے اندر جا کے بیٹا کیوں عطا کیتا؟ اللہ فرماندے نے یدعوننا رغبا و رہبا، انہاں جدوں بھی ساڈے کولوں دعا کیتی ہے بڑے شوق دے نال کیتی ہے۔ اج تیریاں میریاں دعاواں بھی کھوکھلیاں، اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کر، اپنی دعا دے اندر شوق پیدا کر، دعا منگیا کر تے انج منگیا کر جویں بچہ اپنی ماں کولوں چیز خریدن واسطے پیسے منگدا ہے، اپنی دعا دے اندر شوق پیدا کیتا کر۔ حضرت زکریا پیغمبر دے الفاظ کتنے پیارے نے کہ دے سورہ کاف دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لفظاں دے نال اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی زکریا پیغمبر نے بڑے پیارے انداز دے نال بڑی ایستا جی آواز دے نال سانو بلایا تے بڑے شوق دے نال بلایا۔ او بندیا تیریاں میریاں دعاواں ہاتھ رب اگے پھیلایا ہے، دل اندر ہور خیال ہے، دماغ اندر ہور خیال ہے، دل دے تصورات ہور پاسے، زبان تے ہور الفاظ نے نہیں دعا کیتا کر شوق دے نال، دعا کیتا کر ذوق دے نال، جویں نبیاں نے دعاواں کیتیاں لفظ ربا نا دے نال، اور دعا کیتا کر چمٹ کے دعا کیتا کر، دل دی گہرائی نال دعا کیتا کر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے جڑا بندہ شوق دے نال دعا منگے میں رب دی دعا نو قبول فرما لینا وا۔ اج جو میں پیغام دینا چاہنا اپنی عبادت دے اندر شوق پیدا کر، اپنی دعا دے اندر شوق پیدا کر، اپنی نیکی دے اندر شوق پیدا کر تے عبادت دے اندر کتنا شوق ہوئے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت کتنی ہے، آپ دی عبادت دے اندر شوق کتنا ہے، یہ میں پیغمبر دی فرض نمازاں دی کیفیت بیان کرا کہ تو حیران ہو جائیں کہ ساڑیاں نمازاں کس کھاتے نے۔ یہ میں پیغمبر دی رات دی تنہائی دی نماز دا ذکر کرا، آپ دی نماز دی کیفیت بڑی عجیب ہے، آپ نو اتنا شوق ہے کہ رب نے خود قرآن اندر آپ نو منع فرما دیتا۔ اللہ فرمان دے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب فرماندے اے میرے محبوبہ ساری ساری رات عبادت نہ کیتا کر، ساری ساری رات کھڑا نہ ہویا کر، ادھی رات آرام کیتا کر تے ادھی رات قیام کیتا کر۔ نبی پاک پتہ کتنا قیام کر دے، ذرا اس حدیث نو توجہ نال سماعت کر لینا۔ روایت جامع ترمذی اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول میں ایک رات ٹھہریا، صحابہ رات نو نبی پاک کول ٹھہریا کر دے، آپ دی خدمت کیتا کر دے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے جدوں ادھی رات دا وقت ہویا تے میرے پیغمبر اٹھے، آپ نے وضو فرمایا ہے، وضو فرمان تو بعد آپ نے نماز شروع فرما دیتی ہے۔ نبی پاک نے قرات شروع کی تھی، آپ نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع فرما دی تھی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں کیا نبی پاک 100 آیات پڑھ کے رکوع اندر جان گے؟ فرماندے نے نبی پاک نے جدوں 100 آیات نو کراس کیتا، ہاں توجہ کرنا، تم بھی نبی پاک دا محب ہے، میں بھی نبی پاک دا محب ہاں، سانو عبادت دا شوق کوئی نہیں،
साडे कोल ना क़याम हुंदा है ना रुकू हुंदा है। जे मौलवी क़याम लंबा करे ते असीं आने मौलाना अज ख्यालां अंदर चले गए सो, मौलाना अज किते तुहाडी बाहर दावत सी, इतना लंबा क़याम क्यों कीता है? ओ उम्मतियों, नबी पाक दा क़याम वेखना, आप दा शौक इबादत वेखना, आप कितने शौक दे नाल इबादत करते हैं। हज़रत हुज़ैफा फरमाते ने मैं क्या हुजूर 200 आयात पढ़ के क़याम करन रुकू करनगे। फरमाते ने नबी पाक ने पूरी सूरह बकरा पहली रकत दे अंदर जदों आप सूरह बकरा पढ़ी मुकम्मल की ते मैं क्या हुजूर हुण रुकू अंदर जाएंगे। आपने सूरह जनाब निसा शुरू फरमा दी थी हत्ता कि सूरह अल इमरान ते सूरह निसा मैं बात मुख्तसर करा। एक रकत दे अंदर मेरे पैगंबर ने तकरीबन 5 साढ़े 5 पारे तिलावत की थे रात दे क़याम दे अंदर। ता रब ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। ओ बंदिया खुदा दिया अपनी इबादत दे अंदर शौक पैदा कर। नबी पाक कितनी इबादत कीता कर दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी पाक रात में इतना क़याम कर दे हत्ता तवर्रमत कदम आओ। नबी पाक दे कदम सुज जांदे, आप दे कदमां ते वरम आ जांदा, आप दे कदमां ते सोजिश आ जांदी। नबी पाक इतना क़याम कीता कर दे शौक दे नाल, शौक दे नाल इबादत कीता कर। जदों रब दे सामने खड़ा हो जाए पूरा ज़माना भुल गया कर। जदों रब दे सामने खड़ा हो जाए दुनिया दी टेंशन ला दियां कर। जदों रब दे सामने खड़ा हो जाए दुनिया दी फिक्रां ला दियां कर। जदों रब दे सामने क़याम करे इतना मैं हो गया कर, इतनी गहराई दे नाल क़याम कीता कर। लोगां दे किस्से कहानियां नूं भुल गया कर। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने फमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ बंदिया मैं तेनू पैदा ही इबादत वास्ते कीता है। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना क़याम कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमांदियां ने नबी पाक खड़े होके क़याम कर दे ते जदों आप थक जाते क़याम कर करके फिर सो नहीं सी जाते, बल्कि नबी पाक नूं इतना इबादत दा शौक है आप बाकी आखिरी रात का हिस्सा बैठ के क़याम कर दे। रात की इबादत चाहे 2 रकतां होवे, रात का क़याम चाहे 2 रकतां होवे। जे चाहने दुनिया सवर जाए, जे चाहने आखरत सवर जाए, जे चाहने जिंदगी के अंदर बहार आ जाए, जे चाहने कि जिस काम नूं मैं शुरू करा उदा इख्तिताम बेहतरीन होए, रात नूं क़याम कीता कर, रात की इबादत कीता कर, नफली इबादत शौक नाल कीता कर। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरवरे कायनात नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो नमाज दा ते इबादत दा कितना शौक है। रवायत सहीह बुखारी अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी पाक जदों बेहोशी दी कैफियत दे अंदर सन, आप बीमार सन ते नमाज दा वक़्त सी, इशा दी नमाज दा वक़्त सी ते नबी पाक कदे होशी अंदर कदी बेहोशी दे आलम दे अंदर। ते जदों नबी पाक नूं होश आंदा ते आप पता की फरमांदे सन, असल्लन नाज़ो, लोगों ने नमाज पढ़ ली है या नहीं पढ़ी, असल्लन नाज़ो, लोगों ने नमाज अदा कर दी है या नहीं की। ये आपकी इबादत का आलम था, ये आपको इबादत का शौक ज़ौक़ और जज्बा था।
جب ہوش آتا تو یہ نہیں فرماتے کہ حسن کدھر ہے، جناب حسین کدھر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یا یہ نہیں فرماتے بیٹا فاطمہ کدھر ہے، نہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ ہم ہوش میں ہوتے ہوئے نماز کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے دنیا کے پروگرام میں، دنیا کے معاملات میں، گھر میں محفل لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، جم گٹا لگا ہے، گپے مار رہے ہیں، عبادت کا شوق اور ذوق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ اما عائشہ فرما دیا نہیں، ہم ینتظرونک، محبوبہ صحابہ تواڈے انتظار دے اندر نے۔ اے بھی مسئلہ سن لو کہ اگر امام راتب جو مسجد کا پکا امام ہے، آج کے ٹائم کے مطابق اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے، لیٹ ہے، اور اس کا آنا نہ آنا غیر یقینی صورتحال ہے کہ آ بھی سکتا ہے، شاید نہ بھی آئے، 10 منٹ گھڑی کے امام راتب کا انتظار کرنا ضروری اور لازم ہے۔ آج کل تو گھڑی آٹومیٹک آ گئی ہے نا، دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مقتدی گھڑی کی طرف بار بار کیوں دیکھتا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے، رب کے گھر میں بیٹھنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امام فوراً نماز پڑھائے، سلام پھرے، میری جان چھوٹے۔ اور حضور نے بھی فرما دیا تھا منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، تڑپتا ہے، کلپتا ہے، کب پنجرہ اوپن ہو اور میں اڑ جاؤں۔ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے، امام سلام پھیرے، میں مسجد سے نکل جاؤں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا تھا جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا نماز پڑھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اپنا شوق اور ذوق اور جذبہ عبادت بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو سمجھیا کہ طبیعت سنبھل نہیں رہی، طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، آپ فرماتے ہیں عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو کہ جماعت کرا دیں۔ ہو سکتا ہے میں محمد گولو آج مسجد نہ آیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق جماعت کرا رہے نے، بات مختصر کرا، نبی پاک دی طبیعت بھی سنبھل گئی، بہتر ہو گئی۔ آپ دے کول حضرت علی تے حضرت عباس موجود نے، نبی پاک پتہ کی فرماندے نے، عبادت ویکھنا، شوق ویکھنا، ذوق ویکھنا۔ او بندیا میرا سر درد تے نماز چھڑ دیتی، آمدہ مولانا میری طبیعت خراب ہے تے عبادت چھڑ دیتی، آمدہ مولانا توانوں کی پتا میں رات نو کتھوں تھکیا ماریا آیا ہاں، آمدہ مولانا رات دے 2 بجے میں واپس آیا، مولانا رات دے اتنے بجے میں حاضر ہویا۔ اے سارے بہانے نے تے عبادت دا شوق کوئی نہیں۔ جس بندے نو عبادت دا شوق ہوئے وہ اپنی نینداں رب دی ملاقات تے قربان کر دیندے۔ جس بندے نو عبادت دا شوق ہوئے وہ دنیا دے معاملات نو پیچھے رکھ کے عبادت نو مقدم کر دیندے۔ توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت سنبھل گئی، تھوڑی بہتر ہو گئی۔ بخاری دی روایت توجہ کرنا، نبی پاک نے ایک ہاتھ حضرت علی دے کندھے تے، دوجا ہاتھ حضرت عباس دے کندھے تے رکھ کے آپ فرماتے نے چلو مینوں مسجد لے چلو، میں محمد عبادت کرنا چاہنا ہاں، میں نبی نماز پڑھنا چاہنا ہاں۔ تے حدیث دے الفاظ پتہ کی نے، ورجلاء تخطان، نبی پاک دے قدم زمین تے نہیں لگ رہے بلکہ زمین تے گھسیٹ کے جا رہے ہیں۔ آپ عبادت وال آ رہے ہیں۔ مومنوں، مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں توجہ کرنا،
عبادت دا شوق پیدا کر، اپنے دل دے اندر نماز دا ذوق پیدا کر۔ تیرا کھانا رہ جائے تے کوئی مسئلہ نہیں، پر تیری عبادت نہ چھٹ جائے، تیرے دنیا دے کم رہ جان تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تیری عبادت نہ رہ جائے۔ اتنا ذوق ہے لیکن میں کیویں مننا؟ پاکستان تے انڈیا دا میچ ہوئے، ہو نوجوانا ذرا میری گل نو اپنے دل تے رکھ تے اپنے آپ نو انصاف دے ترازو دے اندر لے کے آ کہ میں سچا یا تو سچا۔ انڈیا تے پاکستان دا میچ ہوئے، نوجوان نمازاں برباد کر کے ٹی وی تے بیٹھ جاندا ہے، تینوں عبادت دا شوق کوئی نہیں۔ کتنے نوجوان نے جنہاں نو اس وقت میں کھڑا کر سکدا ہاں، صرف جمعے دے نمازی، باقی نمازاں نو برباد کرنے والے۔ میں کیویں مننا تیرے اندر شوق عبادت دا نہیں۔ او میاں رب نے تینوں پیدا کیوں فرمایا ہے؟ میچ ویکھن واسطے رب نے تینوں پیدا کیوں فرمایا ہے؟ اے دنیا داری دے معاملات واسطے نہیں۔ اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب فرماندا بندے اپنی پیدا ہون دے مقصد تے غور تے کرنا۔ میں رب تے چاہنا تو میری عبادت وال دوڑیا آ، کدے نفل پڑھ، کدے فرض پڑھ، کدے تہجد پڑھ، کدے چاشت دی نماز پڑھ، کدے ضحیٰ دی نماز پڑھ، کدے اشراق دی نماز پڑھ۔ رب فرماندے بندیا جدو تو میرے سامنے سجدے اندر ڈگدا ہے، میں رب تیرے تے رحمتیں برسا دینا وا، میں رب تیرے تے خوشی بڑا ہوندا وا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو پتہ کی حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اگے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے، رب فرماندہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے محبوبہ جویں جویں ٹائم لگے، اے میرے محبوبہ جدوں جدوں فرصت ہوئے، میری عبادت کیتا کر تے شوق نال کیتا کر۔ آئیے لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شوق ہے تے آپ دے صحابہ کرام دا کتنا شوق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز دا وقت ہے، ابو لولو بدبخت نے آپ نو خنجر مار کے آپ تے حملہ کیتا، آپ نو زخمی کیتا۔ حضرت عمر نماز دے اندر گرن لگے نے، فتناولا ویتناولا یدا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پکڑ کے مسلح تے کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کرائی، نماز پڑھائی، سلام پھیریا۔ صحابہ کرام حضرت عمر نو زخمی حالت دے اندر، بے ہوشی دی حالت دے اندر گھرے لے آئے نے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ عیادت واسطے آ رہے نے، مسور بن مخرمہ بھی عیادت واسطے آئے نے تے فرمان لگے صحابہ عمر نے نماز مکمل کر لئیے یا نہیں کی تھی؟ صحابہ کرام غصے نال ویکھن لگے، کہن لگے اے مسور بن مخرمہ تسی ویندے نہیں کہ حضرت عمر تے بے ہوش نے؟ حضرت مسور فرماندے نے ہاں بے ہوش نے، لیکن میری ایک گل یاد رکھنا، حضرت عمر نو جو ہی ہوش آئے انہاں نو نماز یاد کرانا، کیونکہ اگر انہاں نو پتہ چل گیا کہ میری نماز ضائع ہو گئی، رہ گئی ہے، انہاں نو اتنا غم اپنے
زخم دا نہیں ہوئے گا جتنا رب دی عبادت دے رہ جان دا ہوئے گا۔ اور لوگوں جنہاں نو شوق عبادت ہوئے وہ کٹ بھی جان تے رب دی عبادت نہیں چھڑ دے۔ جنہاں نو عبادت دا شوق ہوئے وہ شادی تے جان تے خوشی تے جان تے غمی تے جان۔ اور مولانا میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نو نمازاں دی کادی فکر ہے، یہ کبھی ہے کہ حضرت نماز پڑھو آمدہ مولانا تھانو نمازاں دی پئی ہے، میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور لوگوں اللہ دی قسم ہے کسے دے دنیا تو باپ دے جان دا بھی اتنا نقصان نہیں ہے جتنا عبادت دے رہ جان دا نقصان ہے۔ تے جنہ دے دل دے اندر رب دی ملاقات دا شوق ہوئے، عبادت دا شوق ہوئے، باپ دنیا تو جاندے تے جائے، ماں دنیا تو جاندی ہے جائے، اے رب دا نظام ہے۔ جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے۔ خوشیاں پیچھے نمازاں برباد، غمیاں پیچھے نمازاں برباد، دوستاں پیچھے نمازاں برباد۔ میں کیویں منا تیرے دل اندر عبادت دا شوق ہے۔ جدوں اسی سستی کیتی، غفلت کیتی، نماز دل کیتا تے پڑھی نہیں تے نہ پڑھی، دل کیتا تے عبادت کیتی نہ بندیا، اپنے دل اندر شوق پیدا کر۔ ایک روایت سننا تے ذرا تڑپ جانا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے اندر جتھے عورتاں جمعہ پڑھدیاں نے، نماز پڑھدیاں نے، نبی پاک اس جگہ دا وزٹ فرما رہے نے۔ روایت سنن نسائی دے اندر آپ نے ویکھیا ایک رسی چھت دے نال تھلے نو لٹک رہی ہے، حبل ممدودا، ایک رسی بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اے رسی دا کی معاملہ ہے، اے رسی کی دیئے؟ فرمایا محبوبہ حاذا حبل زینبہ، اے سیدہ زینب دی رسی ہے۔ آپ فرماندے نے گل سمجھ نہیں آئی، حضرت زینب رسی نو کی کر دیا نے؟ فرمایا محبوبہ اور رات نو قیام کر دیا نے، تے جدوں قیام کر کر کے تھک جاندیاں نے، اٹھن دی طاقت نہیں ہوندی، رسی پکڑ کے رب دے سامنے قیام کر دیا نے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت کا شوق۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا، اشارہ بھی نہیں کرواتا، آپ اپنے دل سے پوچھو تو آڑے ساڑھے بچوں کون ہے جنہیں کدے آدھا گھنٹہ کھلو کے قیام کیتا ہوئے؟ آدھا گھنٹہ رب کے سامنے کھڑا رہے، آدھا گھنٹہ ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر، بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے اور کچھ نہیں آتا۔ آدھا گھنٹہ رب کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہو تو وہ نام پیش کرے۔ ہمارا ذوق نہیں ہے، ہمارا شوق نہیں ہے عبادت کا، اور ہم کہتے ہیں کہ مولانا سجدے میں لطف نہیں آتا، نماز میں وہ روحانیت اور وہ چاشنی نہیں ملتی۔ کیسے ملے؟ حضور کی نماز دیکھو، آپ کے صحابہ کی نماز دیکھو، ان کا قیام دیکھو، اپنا قیام دیکھو۔ ہم چاہتے ہیں مسجد کو ہاتھ لگا کے دوڑ جائیں، ہمارے دل میں عبادت کا وہ جذبہ اور وہ شوق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا شوق کس قدر تھا۔ حضرت امام محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالی، سننا یہ بھی بات اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا اسلام کے آئینے میں بھی حضور کا غلام ہوں اور میں بھی دین اسلام کا بہت بڑا علمبردار ہوں، اور آپ بھی دین اسلام کے بہت بڑے علمبردار ہیں۔ ذرا دیکھنا کہ لوگ اسلام میں کس قدر رچے بسے اور عبادت کے کس قدر شائق تھے۔ امام محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالی، ان کے گھر میں ٹوٹل 3 افراد ہیں، ایک امام محمد، ایک ان کی ہمشیرہ اور ایک ان کی والدہ۔ ٹوٹل 3 افراد پر ان کی فیملی مشتمل ہے، 3 افراد پر، اور انہوں نے رات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کس قدر کہ رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ امام محمد بن المنقدر کی ہمشیرہ اٹھتی ہے،
اور رب کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتی ہے، رب کے سامنے قیام کرتی ہے۔ رات کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ان کی والدہ بیدار ہوتی ہیں، وہ اللہ اللہ کرتی ہیں، قیام کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں۔ اور رات کا جب آخری پہر شروع ہو جاتا ہے، امام محمد بن المنقدر خود بیدار ہو جاتے ہیں اور فجر تک رب کو مناتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھے جن کو شوق تھا عبادت کا۔ ہماری راتیں 8 سے 9 بجے تک یہ فنکشن، 9 سے 11 بجے تک وہ فنکشن، فجر بھی برباد، عشاء بھی برباد۔ اور سن لو، ایک بات تمہارے لیے کرنے لگا ہوں، اگر بہتا قیام نہیں نہ کر سکتے تو کرنا بھی نہیں تو سام۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ہی اولیاء خیجے کے ذکر، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر بہتا نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو عشاء کی نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ آدھی رات قیام کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ آدھی رات جس نے قیام کیا اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ برابر ہے۔ اور آقا نے فرمایا جو جس کی عشاء جماعت کے ساتھ ہو اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ہو، اللہ اس کو پوری رات قیام کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، پوری رات قیام کرنے کا۔ پہلی گزارش کروں گا کہ رات کو کچھ نہ کچھ قیام کرو، اور اگر قیام نہیں کر سکتے کم از کم عشاء با جماعت اور فجر با جماعت کا اہتمام کرو، رب رحمتیں کرے گا۔ شوق کے ساتھ ہر نماز سے 5-10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچو، 5-10 منٹ پہلے، گھڑیوں پہ انتظار نہ کرو جماعت ہوگی مل جائیں گے رل جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، نہیں، جس کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تو دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے کہ یہ میرے در پر کس انداز سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کے آنے کی کیفیت کیا ہے، ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ۔ آخری حدیث سن لو جامع الترمذی کی، جو آپ کی اور میری بہت بڑی ضرورت ہے، جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں غنی بھی ہوں، دل کا سخی بھی ہوں، اور میرے پاس رزق کی فراوانی بھی ہو، یہ ہر بندے کی فطرتاً خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب ڈائریکٹ حضور کو فرماتا ہے، یبن آدم، آدم کے بیٹے کو کہہ دو، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے شوق سے آیا کرے، وقت نکال کے آیا کرے، مصروفیات چھوڑ کر تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے شوق سے آیا کرے، میں اس کا دل غنی کر دوں گا اور رزق کی فراوانیاں لگا دوں گا، رزق کی کر دوں گا وافر مقدار میں۔ اور دوسری بات بھی سن لو، میرے آدم کے بیٹوں کو یہ تنبیہ کر دو، اگر میرے ساتھ بے وفائی کی، شوق ذوق کے ساتھ مجھے نہ پوجا، میری عبادت نہ کی، دل بھی سکڑ جائے گا اور آسمان پر رزق کے جو دروازے ہیں میں وہ بھی بند کر دوں گا، تنگ ہوگا، ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا اگر شوق ذوق سے بر وقت میری عبادت نہیں کرے گا۔ آج کے جمعے کا یہی خلاصہ ہے، انبیاء کرام اور حضور نبی کریم، آپ کے صحابہ کرام ذوق شوق کے ساتھ عبادت کیا کرتے، ہر نیکی میں جذبہ، شوق، ذوق، اور کبھی بھی زندگی میں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، چاہے وہ رستے میں کانٹا پڑا ہو اس کو اٹھا پر سیٹ کرنا، اس کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے رب اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ جہنم حرام کر کے جنت واجب فرما دے۔ اور نیکیاں بہت ہیں، تم کرنے والے بنو۔ حضور نے فرمایا اپنے مومن مسلمان بھائی کو ہنس کے ملنا، رب تمہارے نامہ مال نے یہ بھی نیکی درج فرما دیتا ہے۔ نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، چھوٹی سے جس نیکی کا موقع مل جائے یہی میں کر لوں، یہ مجھ سے ہو جائے۔ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، لیکن جو چھوٹے اعمال ہیں ان کو بھی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑا کرو، ذوق کے ساتھ۔ اگر
نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو، خدا را جماعت کا اہتمام کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، اللہ تمہیں با جماعتی نمازی بنائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، تکبیر اولا کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تکبیر اولا کے ساتھ آتے ہو، اذان دینے والے بن جاؤ۔ اب اس بات پہ بات کریں، ذوق اور شوق دیکھیں، آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے زندگی میں آج تک کبھی اذان دی ہی نہیں ہے؟ آج تک اذان دی ہی نہیں ہے مسجد میں آ کر۔ اور اگر میں دینے کا کہہ دوں، آپ میں سے ایسے بندے میں کھڑے کر سکتا ہوں جن کو اذان آتی نہیں ہے، اذان آتی نہیں ہے۔ اور جن کو آتی ہے، اگر ان کو میں کہہ دوں کہ اگلے جمعے تم نے آ کر اذان دینی ہے، سانو شرم بڑی آندی ہے مولانا، مینو جھجک بڑی آندی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، تجھے گانے سنتے شرم نہیں آتی، بے حیائی کرتے تجھے شرم نہیں آتی، اور دنیا کے ساریاں چلاکیاں تو جانتا ہے، اذان دیتے مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرماتا ہے جب میرا نام ہی تجھے بلند کرتے شرم آتی ہے، تیرا نام میں کیسے بلند کر دوں؟ آئیے نمازی با جماعتی بن جائیے، تکبیر اولا والے بن جائیے، اذان دینے والے بن جائیے۔ اور اذان نہیں آتی، اذان سیکھ لو، تکبیر کہنے والے بن جاؤ، پہلی صف میں آنے والے بن جاؤ۔ ہمارا اس بات پہ اختلاف ہو، ہماری عجیب صورتحال ہے، آتے سب سے آخر میں، آتے پہلی صف میں۔ الٹا کام، حضور کی مخالفت ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی صف کا اہتمام کرو، پہلے آؤ، پہلے پاؤ، پہلی صف میں بیٹھو۔ اور آپ نے فرمایا جو آخر میں آئے، لیٹ آئے، اس کے لیے میں حضور فرما رہا ہوں وہ میرے امتیوں کی گردنیں نہ پھلانگے، اوپر سے گزر کے نہ آئے، جہاں جگہ مل جائے وہیں پیچھے بیٹھ جائے، آگے آنے کی کوشش مت کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اجر تو وہی پا گئے جو پہلے آ گئے، جو پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ لہٰذا گزارش کروں گا، جمعے کے نمازی ہو تو 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو، صرف جنازوں میں حاضری دینے والے ہو تو فرائض کی پابندی کرو، اپنے آپ کو والسابقون السابقون الاولون پہلے لوگوں میں شمار کرواؤ۔ ہر نیکی میں پہلا نمبر، ہر کام میں پہلا نمبر، ہر نیکی کے کام میں شوق، ذوق اور جذبہ اس قدر ہو کہ نظر آئے کہ واقعی یا فلاں بندہ تھا بڑی شوق سے اذان کہتا تھا، فلاں بندہ تھا بڑے شوق سے قرآن پڑھتا تھا، فلاں بندہ تھا بڑے ذوق اور شوق سے علماء کرام سے محبت کرتا تھا، دینی محفلوں میں، دینی پروگراموں میں بڑے آگے آگے شوق ذوق سے شرکت کرتا تھا۔ جب یہ ذوق شوق تمہارے اندر رب کی عبادت کا، دین اسلام کا، نیکی کے کاموں کا، جب تمہارے اندر یہ ذوق شوق بیدار ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں برکتیں تمہارا مقدر بنا دے گی۔ اور اگر سستی میں رہے، غفلت میں رہے، من مانی میں رہے، اپنی مرضی میں رہے، غفلت کی چادر اوڑے رہے، پھر رب ایسے رحمتیں نہیں کرتا۔ رب اسی پہ رحمتیں کرتا ہے جو اس کو شوق سے ملتا ہے، ذوق سے ملتا ہے، شوق سے عبادت کرتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کو قبول ہے، جو رب کو پسند ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔